حج کے بعد مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ حج صرف ایک سفر ہے یا زندگی بدلنے کا کارن؟ مولانا مکی الحجازی کا روحانی بیان۔ حج کیول کچھ دھارمک انوشٹھانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک نئے جیون کی شروعات ہے۔ مولانا مکی الحجازی اس بیان کے بھاگ 6 میں حج کے روحانی پربھاؤ، مقبول حج کی نشانیاں اور ایک مسلمان کی زندگی حج کے بعد کیسی ہونی چاہیے اس پر وستار سے چرچا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کا کارن بنے تو اس بیان کو اوشیہ سنیں۔ محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلحل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا، دو چیزیں دماغ میں بٹھا لیں۔ ایک تو یہ مسئلہ الحمدللہ طے ہو گیا کہ تمام انبیاء جن سے بشر ہیں، انسان ہیں اور ولد آدم۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمیں کیا پتہ لگ سکتا ہے اللہ کس بات سے راضی ہے یا کس بات سے ناراض ہے، تو اس لیے اللہ نے انبیاء بھیجے جو ہمیں آ کے یہ بتلاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی، ایک تو ہے اتباع النبی کہ حضور کی اتباع، اور ایک ہے حب نبی کی حضور کی ذات مقدس سے محبت۔ اگر اتباع نہ ہو تب بھی ایمان نہیں ہوتا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت نہ ہو تب بھی ایمان نہیں ہوتا۔ اور ایمان بھی محبت بھی ایسی کہ میرے ماک نبی نے خود فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو جب تک کہ ساری تمہارے والدین سے، اولاد سے، ساری کائنات سے سب سے زیادہ پیارا حضرت محمد مصطفیٰ
لیکن ایک بات یہاں بھی ضروری ہے، سمجھتے جائیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں، کہ ایک محبت ہوتی ہے اختیاری اور ایک محبت ہے اضطراری۔ یہاں جس محبت کا مطالبہ ہے وہ اختیاری محبت کا مطالبہ ہے۔ اضطراری محبت تو آدمی کو اولاد سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے، اپنے مال سے بھی ہوتی ہے۔ اصل جو ہے وہ محبت اختیاری ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم مثلا دیکھیں، ایک آدمی ہے، اس کی ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ کتنا پیارا ہوگا، لیکن اگر اس کی زبان سے سرکار دو جہاں کی شان میں کوئی لفظ کمی کا نکل جائے تو فوراً تھپڑ مار دیتا ہے، وہ حضور کی محبت غالب آ جاتی۔ مسئلہ سمجھے، ورنہ تو پھر کوئی بھی مومن نہ ہو، کون آدمی ہے جس کو اپنی اولاد سے اپنی بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ محبت اختیاری، کہ جب دونوں کا پلہ سامنے آ جائے تو حضور کی محبت بھاری ہو۔ یہ دو باتیں دماغ میں رکھ لیں، اور تیسری بات دماغ میں رکھ لیں، اللہ پاک رحمت فرما دے تاکہ تمہاری حاضری حج کی قبول ہو جائے، کہ وہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے، دروشی پڑھے میں عرض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ من صاحب بدعت حجا ولا عمرتا ولا صوما ولا صلاة ولا صرفا ولا عدلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو بدعتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ان کا نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ کوئی فرض عبادت قبول ہے، نہ کوئی نفل عبادت قبول ہے۔ یعنی بدعت کے ساتھ یا بدعتی ہونے کے ساتھ پھر کہ حج کا بھی کوئی فائدہ ہے، نہ عمرے کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی راوی ہے، فرماتے ہیں المدینہ حرم ما بین عیر و ما بین صول، مدینہ منورہ جو ہے یہ حرم ہے عیر سے لے کر صول پہاڑ تک کے درمیان کے اندر۔ من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میرا مدینہ جو ہے ما بین عیر و صول جو ہے یہ حرم ہے، اگر اس میں کسی نے بدعت کی یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، اس کی حفاظت کی، اس پہ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور ساری انسانوں کی لعنت ہو، اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی کسی بدعتی کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس نے اسلام کو گرا دیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اہل بدعت جو ہیں لا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا یہ بدعتی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو، ان کے ساتھ کھایا پیا بھی نہ کرو، ان کے ساتھ رشتہ نکاح کا بھی نہ کیا کرو، اور ان کے ساتھ جنازے میں بھی شریک نہ ہوا کرو، اور اگر یہ مر جائیں تو ان پر جنازہ بھی نہ پڑھا کرو۔ اسی طرح حدیث صحیح ہے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں کی، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، دعا کریں اللہ حضور کے ہاتھوں سے ہمیں بھی حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میں دیکھوں گا کچھ لوگ آ رہے ہیں میرے حوض کی طرف، لیکن فرشتے ان کو دھکے دے دے کے ہٹا رہے ہیں، میں کہوں گا چھوڑ دو، آنے دو ان کو، ہؤلاء صحابی، یہ تو مسلمان ہیں۔ وہ عرض کریں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، ملائکہ عرض کریں گے میرے مدنی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر نئی باتیں پیدا کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم لمن غیر بعدی دینی، ان کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو جن نے میرے دین کے اندر تبدیلی کی ہے۔ میں بھی حکم دوں گا کہ ان کو ہٹا دو۔
اسی طرح حضور کی حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالی نے بدعتی سے توبہ کی توفیق بھی چھین دی ہے کہ بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا۔ اب اندازہ کریں اس کی کیا وجہ ہے کہ بدعتی توبہ نہیں کرتا۔ دیکھو زانی توبہ کرتا ہے، ڈاکو، قاتل، چور، شرابی، وہ اس کو برا سمجھتا ہے، کرتا تو ہے لیکن دل میں وہ برا سمجھتا ہے کہ یار قتل کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ شراب کا نشہ کھلے تو برا سمجھتا ہے، دوستوں کو بھی کہتا ہے یار دعا کرو اللہ مجھے اس لعنت سے چھڑا دے، چونکہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو توفیق توبہ کی ہو جاتی ہے۔ لیکن بدعت کرنے والا تو اس کو اچھا سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، وہ کیسے توبہ کرے۔ اب آپ آرام سے اچھی طرح سمجھیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس آدمی نے دین میں نئی بات پیدا کی جو دین کے اندر نہیں ہے وہ مردود ہے، اس کے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اجماع صحابہ میں بھی وہ عمل نہیں ہے، ائمہ فقہا اور مجتہدین نے کسی مسئلہ دین پر قیاس کر کے بھی وہ چیز بیان نہیں کی ہے، ایک نئی چیز بناتا ہے یہ بدعت۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عید والا دن ہے، ابھی عید نماز نہیں ہوئی اور ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ارادہ کر رہا تھا۔ حضرت فرمایا لا تفعل، کیا کر رہے ہو؟ غور سے سنو سمجھو خدا کے لیے، اگر توجہ نہیں کرو گے بات سمجھ نہیں آئے گی، یا دل میں اگر بغض ہو تب بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جی جو ہم کر رہے ہیں ایک اچھی بات کر رہے ہیں نا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ لا تفعل، اس نے کہا حضرت علی کیا کہہ رہے ہو؟ ان اللہ یعذبنی علی الصلاۃ، کیا نماز پڑھنے پر مجھے اللہ عذاب دیں گے؟ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں، نماز پر اللہ عذاب نہیں دیتے، حضور کی مخالفت پر اللہ عذاب دیں گے۔ جب حضور نے نماز نہیں پڑھی تم کون نماز پڑھنے والے؟ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں جب حضور نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح سعید بن المسیب نے دیکھا کہ ایک آدمی عصر کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے، لا تفعل، مت کرو۔ اس نے کہا حضور کی عجیب بات ہے، کیا مجھے نماز پڑھنے پر بھی اللہ ناراض ہوں گے؟ فرمایا نماز پڑھنے پر نہیں، مخالفت رسول پہ ناراض ہوں گے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے، تم کیسے پڑھ رہے ہو؟ یعنی جو کام حضور پاک نے نہیں فرمایا، نہ قولاً، نہ عملاً، نہ فعلاً، نہ تقریراً، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں بدعت ہیں۔ اب دیکھیں میرے مدی نے کتنی وضاحت، اور میں خیر الحدیث خیر الکتاب کتاب اللہ، سب سے اعلیٰ کتاب کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر ہدایت والی چیز کیا ہے؟ حضور کی سنت مبارک ہے۔ فرمایا وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا اور بھیڑا عمل وہ ہے جو نیا گھڑا جائے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ کیا حرج ہے اگر کریں تو۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَّمَنَا هَكَذَا۔ انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں حضور پہ صلاۃ و سلام ہوں، لیکن حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا، جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال۔ یعنی جو چیز حضور نے نہیں سکھلائی ہے،
اس کا معنی یہ ہے کہ بدعتی توبہ سے محروم کیوں ہو جاتا ہے؟ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ نہ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، حضور پاک نے دین کا کوئی ایسا حکم ہے جو نہیں پہنچایا؟ حضور نے وضو سکھلایا ہے کہ نہیں؟ انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں؟ حضور نے مسح کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے غسل کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے غسل جنابت اور غسل نظافت بھی سمجھایا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے حیض اور نفاس کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں؟ حضور پاک نے رضاعت کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں؟ حضور پاک نے استنجا کرنے کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارا دین حضور نے سمجھا دیا، صرف میلاد نہیں سمجھایا اپنا۔ خدا کے لیے ڈرو اللہ سے۔ اگر میلاد دین ہوتا تو محمد مدنی حکم دیتے اور سب سے پہلے اپنے ابا آدم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا میلاد بناتے، اور اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے اہل بیت رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ ابی بکر عمر عثمان والی حسن حسین مناتے۔ اگر انہوں نے نہیں منایا، حضور نے حکم نہیں دیا، تو واضح ہو گیا یہ بدعت۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایسے نہیں ہے کہ بس کہہ دیا ہاں جی وہاں بھی ہیں جی وہاں بھی جی، نبی کو نہیں مان، نبی کو نہیں مانتے تو نماز تمہارے باپ کی پڑھتے، نبی کو نہیں مانتے ہیں تو اذان کیوں دیتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں تکبیر کیوں کہتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ انگلی تک کھڑا کرنا کیوں کہتے ہیں، نماز کے اندر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں بھائی نبی کو نہیں مانتے، تم مانتے ہو نبی کو، یہ بدعت والے۔ اب دیکھو ٹھنڈے دل سے کہ حضور کے مؤذن جو ہیں، ایک حضرت بلال ہیں اور ایک ابی محذورہ ہیں اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں۔ حضور کے مؤذن، اذان دینے والے، سب سے بڑا مؤذن تو بلال ہے، جو سفر میں، حضر میں، جہاد میں، غزوات میں، مکے میں، مدینے میں ہر وقت حضور کا خادم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مؤذن کون ہے؟ وہ ہے ابی محذورہ۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا، نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی تو چند لڑکے جو تھے مکے کے وہ بھی نقل کرنے لگ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی حضرت بلال کی نقل کرتے رہے۔ جب اذان ختم ہوئی، حضور نے فرمایا کہ یہ جو لڑکے شور بجا رہے ہیں ان کو پکڑ کے لے آؤ میری دربار میں۔ صحابہ لے آئے ان کو پکڑ کر۔ حضور نے پوچھا کہ ایکم اندھا صوتن، تم میں سے وہ سب سے اونچی آواز والا کون تھا جو شور کر رہا تھا؟ سب نے کہا جی یہ تھا، بچے تھے نا، انہوں نے کہا جی یہ شرارت کر رہا تھا، ہم تو اس کی شرارت میں لگے ہوئے تھے۔ تو وہ ابھی معذور صاحب نے فرمایا ادھر میں میرے قریب آ جا۔ وہ حضور کے قریب آیا، حضور نے فرمایا دیکھو ابھی معذورہ، اب جو میں کہوں تم بھی کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ ڈرے بیچارہ، میں نے تمہیں حکم دیا ہے نا کہ جو میں کہوں وہ بھی کہو۔ اب حضور کہیں اللہ اکبر اللہ، وہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ۔ جب ساری اذان ختم ہو گئی تو اذان سکھانے والا کون ہے؟ نام لو یار، بھی کیا ہو گیا؟ میں قبرستان میں تو نہیں بول رہا، اذان سکھانے والا کون؟ آگے بھی کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اذان ختم ہو گئی حضور نے فرمایا بھاگ جاؤ۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں بھاگتے؟ اب تو اذان اندر اتر گئی، اب تو ہاتھ بڑھائے اور مجھے کلمہ پڑھائے، اب تو میں غلام ہوں، کدھر جاؤں میں؟ ابھی معذورہ کو اذان سکھلانے والا کون؟ بلال کو اذان سکھلانے والا کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو اذان سکھلانے والا کون؟ حضور نے اذان اللہ اکبر سے شروع کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع کی۔ تو اب جو آدمی بھی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھے یا درود تاج پڑھے یا اور کوئی چیز پڑھے تو وہ بدعت ہے، چونکہ محمد پاک نے نہیں پڑھی، حضرت بلال نے نہیں پڑھی، ابھی محذورہ مکے کا مؤذن ہے اس نے کبھی نہیں پڑھی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے نہیں پڑھی۔ سنت جو ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے تم بھی کہتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ ہماری کیا طاقت ہے نماز کی طرف آنے کی، تیری فرمانبرداری کی طرف، جب تو اپنی طاقت سے ہمیں توفیق نہ دے دے۔ اور جب اذان ختم ہو جائے، جب وہ اذان ختم کرے تم بھی کہو انا
اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حضور نے فرمایا جو آدمی اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے یہ دعا مانگے گا اور میرے لیے مقام وسیلہ اللہ سے مانگے گا، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں اس کی شفاعت کروں. کہہ دو اللہ ہمیں شفاعت نصیب کرے. اللہ کے بندے تم بدعت کر کے حضور کی شفاعت سے محروم ہو رہے ہو. اور مقام وسیلہ بھی کیا ہے یہ بھی سمجھ لو. لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں کہ اس سے مراد وسیلہ پکڑنا ہے، یہ بات غلط ہے. جب مقام وسیلہ کا ذکر آیا حضور سے صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ وما الوسیلۃ یا رسول اللہ، وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو ملے گا. وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، مجھے ملے گا. اس لیے تم میرے لیے دعا کیا کرو. وسیلہ اس مقام کا نام ہے، وسیلہ پکڑنے کا نام نہیں ہے. اب درود شریف پڑھے. اب دیکھیں گے جیسے کلمہ جو ہے نا اس کی دو جز ہیں. کیا ہے؟ پڑھ لو لا الہ. یہ جو ہلکا ہلکا پڑھتے ہو نا مزہ نہیں آتا، دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ میں دو جز ہیں، ایک نفی ہے ایک اثبات ہے. اللہ نے فرمایا کہ پہلے لا کی تلوار چلا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی الہ عبادت کے قابل نہیں. لا الہ یہ نفی ہو گئی. فرمایا جب تک دل سے بتوں کو نہیں نکالو گے میری توحید نہیں آئے گی. پہلے تلوار چلا کے غیر اللہ کی گردن اڑا دے، پھر کہے الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر کوئی الہ، کوئی معبود نہیں مگر، کسی کی عبادت جائز نہیں مگر، کسی کے نام کی نظر نیاز منوتی دینا جائز نہیں مگر، کسی کے گھر کا طواف جائز نہیں مگر، کسی کے گھر کا حج جائز نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، اور ہمیں یہ کلمہ پڑھانے والا اور سکھانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ جو اللہ کا رسول ہے. اسی نے آ کے ہمیں ظلمات سے، اندھیرے سے، شرک سے، بدعات سے نکالا، ہمیں درس توحید دیا. تو درس توحید میں کلمے میں بھی دو جز ہیں. اب دیکھیں میرے مدنی کی شان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں دو جز کا ذکر کیا ہے، ایک اس بات ہے اور ایک نفی ہے. اس بات کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ. جس نے حضور کی اطاعت کی، کس کی اطاعت کی؟ یہ اس بات ہے نا کہ جس نے میرے مدنی کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اتباع کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اچھا اب نہیں دیکھو، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہی میں دور جا پڑا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو دونوں جز آ گئے، اطاعت کس کی ہو اور مخالفت نہ ہو. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی اور منافق میں جھگڑا پیدا ہو گیا. ایک یہودی تھا اور منافق تھا، ان کا لین دین میں جھگڑا ہوا. اب جب وہ جھگڑا بڑھ گیا تو یہودی نے کہا کہ بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، میں تو نہیں مانتا لیکن تیرا تو نبی ہے نا، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
آئے, بڑا لمبا واقعہ ہے, واقعہ سنایا. حضور پاک نے دیکھا بھی حق یہودی کا ہے تو انصاف تو یہ ہے نا, وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلمان ہے یا یہودی ہے, حق حق والے کو ملنا چاہیے. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب منافق پریشان ہو گیا کہ میں تو مارا گیا. جب باہر نکلے تو کہنے لگا بھائی بات سنو, معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے توجہ نہیں فرمائی ہمارے قصے کی طرف. ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں. کیوں؟ منافق جو تھا نا, اس کو یہ یقین تھا کہ عمر تو دشمن ہے یہودیوں کا, وہ کہا یہودیوں کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا اس نے آگے حضرت عمر کی خدمت میں واقعہ پیش کیا. آپ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم ٹھہرو, میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر گھر میں گئے اور فاروقی تلوار اٹھا کے آئے اور گردن اڑا دی منافق. انہوں نے کہا ہاں گلا عقلی, میں اس طرح فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بدری محمد کا فیصلہ نہ مانے, عمر کی تلوار فیصلہ کرے. حضور نے فیصلہ فرما دیا, بات ختم ہو گئی. اب جناب وہ منافق تھا نا, کہ اس کے جو برادری تھی انہوں نے شور مچا دیا مدینے میں کہ دیکھو جی حضرت عمر نے, ایک مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ایک یہودی کی وجہ سے غصے میں آگے اس کو قتل کر دیا. حضور کے سامنے آئے, آپ کو کہا آپ نے عمر کو بلاؤ. حضرت عمر کو بلایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. ابھی حضرت عمر نے جواب نہیں دیا ہے, اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. یہ عمر ہے نا, کہہ دو رضی اللہ. اچھا حاجی ایک بات یاد رکھو, جو آدمی, حضور کی حدیث ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها, جو آدمی نیک کام کی بنیاد رکھے اس کو اس کا اجر ملے گا, اور اس پر قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا کہ اسے نیکی کی بنیاد رکھی ہے. حاجی تمہیں مبارک بھی ہو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ حضرت کہ جب آپ حج پہ آتے ہیں, آپ طواف کرتے ہیں, طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں, اور یہ واجب الطواف کا مصلی جو ہے یہ عمر کی رائے ہے. یعنی ہر حاجی کا ثواب قیامت تک کس کو ملتا رہے گا؟ اگر عمر سے بغض ہے پھر 2 رکعتیں پڑھنی بھی چھوڑ دو. حضور پاک نے صحابہ سے مشورہ دیا کہ بھئی ہم طواف کی 2 رکعتیں کس جگہ پڑھیں. کسی نے کہا حضور دروازے کے سامنے پڑھیں, کسی نے کہا حضور حجر اسود کے سامنے پڑھیں, کسی نے کہا حضور حتیم میں پڑھیں. حضور نے پوچھا عمر تم بتلاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری رائے لیتے ہو, یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا ہے اور اس پتھر بھی ابراہیم نے کھڑے ہو کے بنا کی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں, آپ ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے پیچھے مصلی بنا لیں تاکہ حضرت ابراہیم کی یادگار بھی قیامت تک قائم رہے. ابھی یہ رائے دی, اللہ نے قرآن اتارا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے جبریل بھیجا, میرا مدنی عمر نے جو فیصلہ فرش پہ کیا میں نے عرش سے مہر لگا دی, قبول ہو گیا. تو قیامت تک جب بھی تم یہ نماز پڑھو گے اس کا ثواب حضرت عمر کو بھی ملے گا. تو حضور پاک نے فرمایا عمر اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے کہ جو میرا حکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے, لہذا قتل ہو گیا, دفع ہو جائے. کیوں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے, یاد رکھو. فلا وربک, قرآن پڑھو تو کبھی غور بھی کیا کرو قرآن پہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلا ورب العالمین, یہ نہیں فرمایا فلا ورب الناس, مجھے لوگوں کے رب کی قسم کا نانا فلا وربک محمد, مجھے تیرے رب کی قسم. یہ مقام تو پھر حضور کا ہے نا. اللہ اکبر. فلا وربک لا یؤمنون, آگے بھی یومنون کا صیغہ ہے کہ نہ وہ حال میں مومن ہیں نہ استقبال میں مومن ہیں. حتی یحکموک فیما بینہم, جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے حکم نہ مانے, اور جب تو فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر تیرے فیصلے کے بعد ان کے دل میں کوئی گرانی نہ ہو, کوئی کرکری نہ ہو.
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیرے فیصلے کے آگے اپنی گردن جھکا دے وہ مومن ہیں مگر نہ ان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواه تبعا لما جئت بہ، وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری خواہشوں کو میرے حکم کے تابع نہ کر دے، میرے فرمان کے تابع نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کو قائم رکھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے اپنی پھوپھی بی بی زینب، اب یہ کہ لا یجدو حرجا، حضرت شاہ جی کہتے تھے کلکلی نہ ہو، تیرے فیصلے کے بعد دل میں کلکلی نہ ہو۔ کبھی کبھی لفظ ہوتا ہے لیکن بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ ایک پٹھان بھائی تھے ہمارے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، یہ بڑی نرالی قوم ہے ماشاءاللہ۔ اسی لیے اقبال بہت بڑا فلسفی بھی تھا، بڑا دانا بھی تھا، مستقبل بین بھی تھا، اور اس کی حالات میں بڑی نظر بھی تھی، اور چونکہ قرآن کا عاشق تھا اللہ نے اس کا سینہ بھی کھول دیا تھا، تو اس لیے وہ کہہ گیا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اللہ پاک کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے یا صحرا سے بندہ اٹھتا ہے یا پھر پہاڑوں سے پٹھانوں سے اٹھتا ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک پٹھان عالم تھے، وہ تفسیر کر رہے تھے، تو انہوں نے جیسے شاہ جی نے کہا نا کہ ہارا جن کا معنی کلکلی، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا بابا دیکھو قرآن پڑھتے ہو کدھر سے شروع ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا قرآن کدھر ختم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا شروع با سے ہوتا ہے ختم سین پہ ہوتا ہے، تو کیا معنی ہوا؟ بس ہو گیا۔ جب بس ہو گیا تو کتی کا بچہ کہا دیگا نہیں کدھر سے نکلا ہے۔ شاہ جی بڑے ہنستے تھے، فرماتے کہ لفظ تو گندا ہے لیکن اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی تفسیر جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہو سکتی جو اس پٹھان نے کی ہے کہ با اور سین بس، جب بس ہو گیا تو یہ کدھر سے نکل آیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، حضور کی پھوپھی ہے بی بی زینب، پھوپھی کی بیٹی ہے۔ حضور نے حضرت زید کے لیے رشتہ مانگا۔ حضرت زید وہ ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا، اور یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا، جب پیغام بھیجا تو بی بی زینب کو تھوڑا اشکال ہوا۔ انہوں نے کہا میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، قریش سے ہوں، اور زید اللہ جانے غلام ہے کہاں سے آیا، حضور نے بیٹا بنا دیا، پتہ تو کوئی نہیں۔ تو فوراً اللہ نے قرآن اتارا ما کان لامرئ، کسی بندے کو یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف پھر بھی رائے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی کی اتباع بھی لازم اور نافرمانی سے بھی بچنا لازم۔ اس لیے حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت سب کی سب جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ابا کا کیا معنی؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، اور سب سے آخر میں جب آخری کلام ہو تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی لمبی بات لکھا کرو، صرف سوال لکھا کریں۔ 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد کی نعمت سے معروم ہے۔ میرا بھائی پہلے تو میاں بیوی دونوں ٹیسٹ کراؤ، اگر کوئی نقص ہے علاج کرو، اور اگر دونوں ٹھیک ہیں تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے۔ اگر میں نے 12 تاریخ کی کنکیاں 11:30 بجے ماری ہیں تو وہ کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ حتیم میں کسی جہت میں رخ نہیں کر سکتے ہو، سامنے کرو گے جو سامنے کعبہ ہے، اور تو کعبے کے اندر ہو تو ہر طرف رخ کر سکتے ہو۔ زمزم کی فلم جو ہے میرا خیال میں تہامہ ادارہ تہامہ نے بنائی ہے، باقی اللہ کو پتہ۔ میں 11 تاریخ کو شدید بیمار تھا، میں نے کسی کو اپنی کنکریاں دی، اسے رات کو 1 بجے ماری، ٹھیک ہے۔
میں نے طواف ودا نہیں کیا، طائف عبور کر گیا، واپس آ کے میقات سے احرام باندھا، عمرہ کیا، وطن واپسی پر طواف کر، لازم طواف الوداع کرو ورنہ دم پڑ جائے گی۔ میں نے طائف اور بنی سعد جاتے ہوئے قصر نماز پڑھی، ٹھیک کیا، مسافر ہو جاتا ہے آدمی۔ میں نے 10 ذی الحج کو صبح کنکری ماری، پھر قربانی کی، حلق نہیں کرایا، احرام کی حالت میں طواف زیارت صفا کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کوئی طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ داڑھی کو لال مہندی کے علاوہ میرا بھائی لال مہندی صرف کالی نہ ہو، باقی جو مرضی آئے لگائیں۔ کئی دنیا میں رنگ ہیں، مثلا براؤن ہے، میڈیم براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، گولڈن ہے، اور کئی چیزیں ہیں، کوئی اور لگا لیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر پہ بھی بالکل سلام پڑھیں گے، السلام علیکم یا اول الخلفاء یا ولی النبی المصطفیٰ یا خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح السلام علیکم یا ثانی الخلفاء یا ولی النبی المصطفیٰ یا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ٹرین والوں نے آپ کو فجر کی نماز سے پہلے مینا پہنچا دیا۔ اگر خواتین آپ کے ساتھ تھیں تو پھر دم نہیں پڑی، اگر خواتین نہیں تھی تو دم پڑ گئی کہ فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی تھی، اور اگر خواتین بھی تندرست ہیں پھر بھی دم پڑ گئی۔ اگر معذور تھیں، بیمار تھیں، چل نہیں سکتی تھیں، آپ جلدی نکل آئے تو کوئی بات نہیں۔ میری بہن کی شادی ہوئی، طلاق اس کے شوہر نے دباؤ میں آ کے دی۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، اس کی ماں نے کیس کر تھا، فیصلہ یہ ہوا کہ 10,000 ماہانہ دے گا۔ کیا میں پیسے بھائی کو دے سکتی؟ پتہ نہیں کیا طلاق کے بعد یا تمہیں خرچہ کس بات کا دے گا، پہلے یہ وضاحت کرو نا۔ اگر واقعی تمہیں دے رہا ہے اور تم حق لے رہی ہو تو پھر تم بھائی کو دو، کسی کو دو۔ حشر کا میدان شام میں ہوگا، عرفات اس کی شکل ہے۔ اگر آدمی احرام کر لے، عمرہ کر لے، اس چادر کو دھونا ضروری نہیں ہے، جب تک وہ پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ بہرحال ہمارے خیر مینا کے دودھ کے بجائے مزدلفہ میں کوئی حرج نہیں۔ مینا میں رہنے کی سنت ادا ہوگی، مجبوراً ادا ہوگی، جیسے صفوں کے ساتھ صف ملتی جائے تو نماز ایک ہوگی، خیمے کے ساتھ خیمہ بھی جڑ جائے تو انشاءاللہ وہ ایک ہوگا۔ مجبوری ہے نا میرا بھائی، جگہ پوری نہ ہو تو کیا کیا جائے، حل کیا ہے؟ میں طائف سے بغیر احرام کے آیا، پھر میں نے جا کے احرام باندھ والا ٹھیک ہو گیا۔ طائف میقات ہے، بغیر احرام کے نہ آیا کرو۔ مدینہ جب کلمے پر جان نکلے گی سب آسان ہے۔ ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ 2 پشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے۔ میں نے 12 ذی الحجہ کو 11:30 بجے، وہ ٹھیک ہو گیا، 11:30 بجے بھی گنجائش ہو جاتی ہے۔ ہمارے رشتہ داروں کا عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور صحیح حدیث ہے حضور کی کہ حضور نے فرمایا جو آدمی دور سے درود پڑھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے مزار مبارک پہ آ کے پڑھے میں سنتا ہوں۔ جھگڑوں میں نہ پڑھو، جو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت دے، بس۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے۔ یہ ایسے مسائل نہیں ہے کہ جن پہ تم لکش لے کے دوڑ پڑو اور کفر اسلام کے فتوے لگانے شروع کر دو۔ لیکن جمہور کا مسئلہ یہی ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ ان کے جسے کو چھیڑ بھی نہیں سکتی۔ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض۔ اسی طرح حضور فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ، جو مسلمان آگے سلام کرتا ہے رد اللہ علیہ روحی فردہ علیہ السلام، میں اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میں نے حج والی بکری تو ذبح کی ہے، لیکن عید والی یہ کرتا تھا نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، مسافر پر معاف ہو جاتی ہے۔
بیگم نے 10 ذوالحجہ کو قربانی کے بعد ہوٹل جا کے بال کاٹنے سے پہلے گاؤن اتار دے. گاؤن کوئی ہوتا ہی نہیں شریعت میں, تو اتار دیا تو کیا ہوا, پھر بال کاٹے ٹھیک ہے. یہ گاؤن تو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, وہ اس لیے بنائے ہیں کہ میری بیٹیوں کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ دھوپ میں چل رہی ہوں تو سب کچھ نظر آتا. اس لیے حکومتیں مجبور ہوئی کہ بھی گاؤن پہن کے آئے, کم سے کم کچھ تو پردہ ہو, ورنہ اس کا احرام سے کوئی تعلق نہیں. احرام اتارنے سے پہلے ناخن کاٹنے لگا, یاد دلانے پر روک دیا, کوئی جرمانہ نہیں. جو لوگ طواف میں ویڈیو بناتے ہیں بالکل نہ بنائیں, بے ادبی ہے. کیونکہ طواف میں محرم بھی ہے, غیر محرم بھی ہے, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ان کا ویڈیو بنانا حرام ہے. میں نے دوسرے دن کی کنکری جو ہے 11 کو اذان ظہر سے 10 منٹ پہلے ماری, کوئی حاضر نہیں, ٹھیک ہو گیا. دولت کے حصول کے لیے دعا کر سکتے ہیں بالکل, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ساری دعائیں قرآن میں نہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن رزق حلال مانگو. حضور کی دعا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وشفاء عن کل داء وتوفیقا لما تحب وترضى. اللہ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں گے؟ عورت ایام حیض باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے, اب صفا مروا میں بھی نہیں بیٹھ سکتی, وہ مسجد کے اندر آ گیا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے ایک آدمی مسجد میں آتا ہے, جماعت کھڑی ہو گئی ہے, وہ 2 رکعت سنت نہ پڑھے, جماعت میں مل جائے, کیونکہ یہی حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب نماز کھڑی ہو تو فرض نماز پڑھو. نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے, اگر فوراً بھی پڑھ لے تو جائز ہے. طائف جا رہے تھے, واپس کوئی دم نہیں پڑا. جب واپس آ گئے دم کس بات کے, طائف پہنچے ہی نہیں. علماء کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے, علماء نہیں لیں گے تو پھر کیا ہے, پھر کافر لیں گے. علماء اگر کیا کریں گے, مجبور ہیں. عصر کے بعد اگر طواف کیا جائے, افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو ادا ہو جائیں گی, کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں, کیونکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. طواف الوداع کا صحیح وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف, کہ طواف کریں اور چلے جائیں, پھر رہے نہیں. اگر رات پڑ گئی پھر اور طواف کرنا ہوگا. جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں یا سری نمازوں میں امام کے پیچھے حنفی مسلک میں اگر سری میں نہ جہری میں کسی میں فاتحہ نہ پڑھے, امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہے, امام کی قراءت جو ہے اس کی قراءت ہے. دیکھو نا, ویسے ایک بات مجھے آپ سمجھائیں عقل سے, کہ اگر مثلا امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اس نے وہ آیات پڑھی جس میں سجدہ ہے, امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم مقتدی کھڑے رہیں گے کہ ہم کیا کریں گے؟ کیوں, ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے, کیوں کریں؟ تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہی ہمارا. اگر ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا, اگلی صف میں جگہ ہے تو جا سکتے ہیں چل کے, لیکن ادھر ادھر سینہ نہ پھرے. میرا باپ شیعہ ہے, بھائی بریلوی ہے. میرا ماموں کہتا ہے کہ ختم والی چیز کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں, اس طرح خنزیر پر بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. کیا خیال ہے؟ اللہ کے بندے, یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتے ہیں حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ نے تم پہ مردار جانور بھی حرام کیا ہے, اللہ نے خون بھی حرام کیا ہے, اللہ نے خنزیر بھی حرام کیا ہے, اور ان سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے نام پہ پکایا جائے, چڑھایا جائے, تقسیم کیا جائے. وہ تو اللہ نے خنزیر سے بھی بعد میں گنا. ذہن کی قوت کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین پڑھا کریں.
آدمی شریعت کی پابند نہ ہو تو شوہر سے سوال ہوگا قیامت میں، بالکل ہوگا. کلکم مسئول عن رعیتہ، تم بھی ذمہ دار ہو اس بات کے. تمہارا کھانا پکاتی ہے، کپڑے بناتی ہے، باقی تیری خواہشیں پوری کرتی ہے، صرف شریعت والی بات نہیں مانتی. مانا یہ ہے کہ تم نفاق کر رہے ہو. کھل کے بات کرو کہ یا شریعت میں چلو یا السلام علیکم، طلاق لو اور جاؤ کسی اور جاہل کے گھر میں. ٹھیک ہے، جب تم نفاق کر دے، نماز پڑھی تھی اگر نہیں پڑھی، تھکی ہوئی تھی، اچھا کوئی بات نہیں، سو جاؤ. پھر کیوں پڑے گی وہ؟ حالانکہ ایک نماز آمدن اگر مر دیا اور چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور امام احمد حنبل فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس بدبخت کو دفن نہ کرو. یہ تو شکر کرو کہ باقی امام کہتے ہیں وہ فاسق فاجر ہے، کافر نہیں، لیکن امام احمد حنبل کے نزدیک تو کافر ہے. اور حدیث کے لفظ بھی یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. پچھلے سال کا دم دینا ہے تو ابھی دے ہی 2 سال تو گزر گیا، مسئلے پوچھتے ہیں. 4 چکر طواف میں لگائے، باقی 3 جگہ عصر کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا. زوال اس وقت ہوتا ہے جب اذان ظہر کی شروع ہوتی ہے، زوال ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی زندہ ہے اپنے لیے طواف کر کے دعا کرو اللہ اس کو ثواب دے. یہ عورت بغیر چہرہ ڈھانپے اپنے لوگوں کو خاطر، بہرحال عورت غیر محرم سے وہ چہرہ ڈھانپے بات کرنا بھی حرام ہے. ہاں کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو الگ بات ہے. حضور کے پاس آ کے عورتیں مسئلہ پوچھتی تھی. تہجد میں 8 رکعت سنت ہے، ویسے 2 رکعت بھی پڑھو تو جائز ہے. اشراق میں 4 رکعت سنت ہے، 2 بھی پڑھو تو جائز ہے. حج بدل وہ کرے جو اپنا حج کر چکا ہو. مقام ابراہیم کو بوسہ دینا خلاف سنت ہے. حضور نے حجر اسود پہ بوسہ دیا ہے، مقام ابراہیم پہ نہیں دیا. جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. ہم نے 8 دن عزیزیہ میں اور 14 دن مکے میں آپ مسافر نہیں ہیں. مکہ عزیزیہ ایک ہے، عزیزیہ محلے کا نام ہے، وہ کوئی کسی اور ملک میں تو نہیں ہے. اگر اس نے کر دیا یہاں کی افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے. جتنی دیر عمرے میں خرچ کریں اتنی دیر اگر طواف کرتے رہیں تو وہ افضل ہے. ہاں وہ عمرہ جو میقات سے کریں اپنے ملک سے یا مدینہ پاک سے یا وہ افضل ہے. طواف حجر اسود سے شروع کریں، حجر اسود پہ ختم کریں. بہت سے حضرات ممنوع اوقات میں نفلیں پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے. تم کیوں جھگڑتے ہو؟ صرف حنفی مسلک میں ہے کہ وہ عصر کے بعد میں پڑھے. ہمارے گروپ لیڈر نے ہم سے قربانی کی رقم لی، خود قربان گاہ پہ قربانی کے لیے گیا. اس کے قربانی کرانے سے پہلے ہی ہم نے حل کر لیا. حنفی مسلک میں تو دم ہے، جب وہ گیا تھا تو انتظار تو کرتے نا کہ قربانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. جس پر دم واجب ہو جائے وہ پاکستان میں نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے محرم میں دم دے گا. المحند المفند عقائد علماء دیوبند کی کتابیں، کتابوں کے مسئلے تقریروں میں نہیں ہو، سوال جواب میں نہیں ہوتے. ایک رشتہ دار کو میں نے قربانی کے پیسے دیے تھے، مجھے شک ہے کہ قربانی اس نے نہیں کی ہوگی، کہ کرتا تو رشتہ دار تو نہ ہوا. رشتہ دار کا تو معنی یہی ہوتا ہے نا، الاقارب کالاقارب. عربی کہتے ہیں اقارب رشتہ دار، اقرب بچھو. جو وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف الف اور عین کا ہی فرق ہے، ورنہ رشتہ دار اور بچھو میں فرق کوئی نہیں ہوتا. ایک آدمی تھا، اس نے مجھے بڑی پرانی بات ہے، بڑا مجذوب بندہ، وہ کہتا مکی صاحب رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کو مکہ سے نکالتے پتا. حضور کو بھی تو رشتہ داروں نہیں نکالا تھا. بہرحال اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ اقربا پروری کریں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، قطع رحمی نہ کریں ورنہ جنت بھی نہیں ملے گی. طائف زیارت کے لیے جانے واپسی پہ احرام ضروری ہے. بہرحال عمرے کی نیت نہیں، عمرہ کرنا پڑے گا. طائف سے نہیں کیا تو واپس جا کے عمرہ کرے ورنہ دم دے. ہر تسبیح جو ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
یہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ یہ تو تسبیحات فاطمہ ہے نا، اس سے زیادہ جتنا کرے اچھا ہے۔ شوگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہے میری بیٹی کہ 2 چمچ بڑے کھانے والے صبح کو نہار منہ کلی کرنے سے بھی پہلے زیتون کا تیل پیے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی 2 چمچ پی کے سوئے، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ باقی یہ ختم شتم نہیں ہوتی، کنٹرول ہو جاتی ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا۔ میرے بھائی کو چکن گنیا بخار ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ ہم تمام کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ بھائی داڑھی کو کالا رنگ لگانا نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کالا رنگ لگا کے کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں، جوانی جو شو کر رہے ہو کس کو؟ بیوی کو؟ اس کو تو پتہ ہے جو کوئی تم ہو۔ پھر اور کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ لوگوں کو کہ میں جوان ہوں۔ سب سے پہلے کالا رنگ داڑھی کو فرعون نے لگایا، اب تمہاری مرضی، تم کالا رنگ مہندی میں ملا دو، تمہارا گزارا ہو جائے گا، وہ فرعون ہو جائے گی، دور سے تو کالی نظر آئے گی، تم نے بھی لوگوں کو دھوکہ دینا ہے نا دور سے۔ ہیئر کلر بھی کالا نہ ہو اور کوئی بھی استعمال کرے، میں نے کتنے بتایا کہ ڈارک براؤن ہو، میڈیم ہو، لائٹ ہو، گولڈن ہو، کوئی کلر ہو۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو جائز ہے، بیٹھ کے مانگیں تو جائز ہے۔ ہم نے کنکریاں ماری، حرم آ گئے، احرام کی حالت میں طواف زیارت سعی کیا، بعد میں مینا جا کے قربانی کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے گھر میں بیٹی عطا کی ہے، اس کے لیے نام میرا بھائی حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، کوئی رکھ لو۔ لیکن آج کل مشکل یہ ہے کہ اسلامی نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ میرا اپنا ایک مولوی دوست ہے، بہت بڑے خطیب بھی تھے، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، تو حج میں تھے ہم کٹھے، تو کہنے لگا کہ آج فون آیا ہے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، کوئی بچی کے لیے نام بتائیں۔ میں نے کہا بولنا، آپ خود مولوی صاحب ہیں، کمال کی بات ہے، حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، حضور کی بیویوں کے نام ہیں، کوئی رکھ لو۔ نے کہا نہیں مولوی صاحب، آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ بڑی ماڈرن ہے، تو کوئی ماڈرن نام بتائیں۔ میں نے کہا اس کا نام ڈیانا رکھ لو۔ اس کے بعد جو ناراض ہوا نا، 1 سال تک تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کی۔ لیکن تم جو حضور کے نام چھوڑو تو میں کیا کروں؟ تفریح کے لیے اگر طائف جائے لازمی عمرہ کرنا پڑے گا۔ اگر آسمان پہ سرخی وارد ہو جائے لیکن اوقات کے اعتبار سے طلوع آفتاب کو 10 منٹ باقی ہے تو نماز فجر پڑھ سکتے ہیں، یعنی طلوع نہ ہو رہا ہو اس سے پہلے پڑھ لیں۔ پورے حدود حرم میں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ بوڑھے لوگ ہیں، ہم کھانا اپنا پکاتے ہیں، کیا ان کی خدمت کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل خدمت کریں، اللہ کے بدلے خدمت سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں۔ کہتے جی کہ بریلویوں کا کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ تم بتا دو شرک والا، میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں، اسی لیے بزرگ فوت ہو جائے یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، کہتے کہ وصال فرما کے وہ تو اللہ سے مل گئے نا، پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا۔ کوئی ایک مصیبت ہو تو میں بتاؤں، وہ غیر اللہ کی نظر نیاز کرتے ہیں، داتا سے بچے مانگتے ہیں، شہباز قلندر سے بچے مانگتے ہیں، عبداللہ غادی سے بچے مانگتے ہیں، قبروں پہ وہی دروازے لگاتے ہیں جو کعبے پہ لگے ہوئے ہیں، جیسے مینا میں اللہ کی قربانی ہے وہ قبر بھی قربانی کرتے ہیں۔ کوئی ایک شرک ہے جو میں بتاؤں؟ لیکن ایک بار میری دل سے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت، دل سے دعا کرو، یا اللہ وہ بیچارے عشق رسول میں آ کر پٹڑی سے ہٹ گئے ہیں، بدعت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو صحیح سنت کے راستے پہ چلا دے۔ بار بار حج پہ آنے کے لیے کون سا عمل کریں؟ دعا کرو، جب بھی آؤ دعا کرو، اللہ اگلے سال نصیب کر دو۔ 11 ذی الحجہ کو 3 شیطانی کو رمی کرنی تھی، ناپاکی کی حالت میں رمی ہو گئی تو ٹھیک ہے، رمی کرنے کے لیے پاکی کی ضرورت نہیں ہے، پاکی کی ضرورت تو نماز اور طواف کے لیے ہے، شیطان کو کر کے مارنے میں پاکی کی کیا ضرورت ہے؟
نہیں بالکل کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں. کٹکری ہماری عورت نہ پا یا ہمارا وضو نہ ہو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ شریعت میں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. پہلی بیوی پاک ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو بیوی سے اجازت مانگے یا مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے اس کی شادی نہیں ہوگی. کرنی ہے کر لو, جب بچہ پیدا ہو آگے تو السلام علیکم. اجازت کیا مطلب؟ کون پاگل ہے اجازت دے؟ یہ تو تمہارا آئینی قانون ہے, غیر اسلامی قانون. اسلام میں کوئی حکم نہیں. اللہ نے جب ہمیں قرآن میں اجازت دی ہے تو اجازت کا کیا معنی؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے ہمیں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے, لیکن شرط ہے کہ عدل کر سکو. شرط ہے کہ سب کے حقوق پورے کر سکو, ورنہ 2 بیویوں میں جو عدل نہیں کرے گا قیامت میں فالج زدہ کھڑا ہوگا. اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے کریں, جیرانہ سے کریں. ہم مدینے گئے, طواف الوداع نہیں کیا, آج واپس آئے ہیں, دوبارہ جانے